ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت شمس الدین عراقی جن کا مدفن کشمیر میں ہے، ان کے حوالے سے تفصیلی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے یقیناً بہت سارے سوالات اور شبہات دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، تو اس حوالے سے ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو کی طرح بہت پسند آئیں گی۔ اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ناظرین، میر شمس الدین محمد عراقی 1484 عیسوی میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے۔ کشمیر کے اولین مبلغین اسلام میں سے تھے۔ آپ کا اصلی نام میر سید محمد اصفہانی تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام سید ابراہیم اور والدہ کا تعلق قزوین کے ایک سادات گھرانے سے تھا۔ ان کو کشمیر میں شیعیت کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے، اور جبکہ کچھ سنیوں کے مطابق صوفی سلسلہ امامیہ نور بخشیہ کی کشمیر میں داغ بیر کا صحرا ان کے سر ہی ہے۔ آپ کو مرزا حیدر دوغلت نے شہید کیا تھا اور آپ کو سری نگر میں دفن کیا گیا، مگر لاش کی بے حرمتی سے بچانے کے لیے آپ کی میت کو چاڈورہ منتقل کیا گیا۔ چاڈورہ میں آج بھی آپ کا آستانہ موجود ہے۔ کچھ لوگ جائے پیدائش عراق کا بھی ذکر کرتے ہیں، عراق قوے والی کاف سے، اس لیے ان کو عراقی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میر شمس الدین عراقی نے اپنی ابتدائی زندگی کے کچھ ایام امامیہ صوفیہ نور بخشیہ کے بانی سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے۔ تحفۃ الاحباب میں ذکر ہے کہ سید محمد نور بخش کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے نامور خلفاء اور مریدوں سے استفادہ حاصل کیا، جن میں شیخ محمود بہرآبادی، حسین کوکئی، شیخ محمود سفلی، برہان الدین بغدادی، شمس الدین لاہنچی اور شاہ قاسم فیض بخش شامل ہیں۔ حضرت شمس الدین عراقی نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے شاہ قاسم فیض بخش کی صحبت اور تربیت میں بسر کیے تھے، جس کی بدولت آپ کمالات سوری اور کمالات معنوی سے آراستہ ہوئے۔ علوم ظاہری کے بارے میں کتابوں اور روایتوں میں کوئی معلومات فراہم نہیں ہے، لیکن تحفۃ الاحباب میں کشمیر کے شیخ الاسلام شیخ شہاب الدین ہندی سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری علوم پر بھی آپ کو پوری طرح دسترس حاصل تھی، تاہم آپ کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ تحفۃ الاحباب میں آپ کی تمام سرگرمیوں میں اقوال و فرامین کا ذکر موجود ہے۔ یقینی بات ہے کہ آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ ناظرین، دوسرے اولیاء اللہ کی طرح حضرت شمس الدین عراقی بھی بہت بڑے فضل و کمال کے مالک تھے۔ ان کی روحانی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی۔ شاہ قاسم فیض بخش نے حضرت شمس الدین عراقی کو کشمیر بھیجتے وقت خط میں ارشاد فرمایا تھا، جو تحفۃ الاحباب کے صفحہ نمبر 334 میں درج ہے: جناب قدوۃ المشائخ العظام، زبدۃ الاولیاء، الکرم، مرشد السالکین، ہادی المسترشدین، شمس الدین ادام اللہ برکات و کمالات۔ ناظرین، سلطان فتح شاہ نے خانقاہ شاہ ہمدان کے تولیت نامے میں لکھا: ارشد مآب، عنایت اکتساب، کتب المحققین، قدوۃ المرشدین، زبدۃ الارباب والکشف والیقین، المتوکل الملک المعین، المختص بعنایت اللہ الباقی، شمس الدین محمد عراقی۔ ناظرین، اسی طرح جان محمد قدوسی نے لکھا: کیست دری گنبد فیروز افام، کتب زماں شمس فلک احترام، محرم راز حریم کبریا، محی رسم و درویش اولیاء، عارف حق شیخ ولایت پناہ،
خضر زماں کتب خدا را رہنما است، شیخ محمد کی ولی خدا است، برہما خلق خدا خدا را رہنما است، باطن و مطلق انوار حق، سینہ و مخزن اسرار حق۔ ناظرین، ملا محمد کشمیری ان کے بارے میں لکھتے ہیں، متحل اثار معارف الہی، منبع شرح حقائق لامتناہی، مخصوص عنایات حضرت ملک الحق کی شمس الملت والدین شیخ محمد العراقی۔ ناظرین، سلطان حسن شاہ والی کشمیر کے وزیر اور ندیم خاص حاجی شمس نے سلطان حسن شاہ کو ان کے بارے میں یوں رپورٹ دی، یہ عزیز القدر شخص جسے لوگ ایک سفیر سمجھتے ہیں وہ تو اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ ناظرین، میر شمس الدین عراقی شاہ قاسم فیض بخش کی ہدایت پر سلطان حسین والی خراساں کے لیے بعض ادویات لانے کی غرض سے کشمیر کا دورہ کیا اور مسلسل 8 سال تک آپ کشمیر میں ہی رہے اور اس وقت خراساں گئے جب سلطان کا انتقال ہو چکا تھا۔ واپسی پر آپ شاہ قاسم فیض بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 12 سال رہ کر دوبارہ کشمیر آئے اور باقی ماندہ زندگی کشمیر میں ہی بسر کی۔ اسی دوران آپ نے کشمیر میں خانقاہ نور بخشیہ تعمیر کی جو کشمیر کی سب سے بڑی خانقاہ تھی۔ اس کے علاوہ متعدد بت توڑے، 20 بت خانوں کو گرایا اور وہاں مساجد تعمیر کی۔ آپ کے ہاتھ پر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ سلطان زین العابدین کے زمانے میں مرتد ہونے والوں کو دائرہ اسلام میں لائے۔ غرض آپ نے کشمیر میں اپنی زندگی جوش و خروش سے گزاری، ہزاروں لوگوں کو روحانی تربیت دے کر درجہ کمال تک پہنچایا۔ آپ خانقاہ کی تعمیر کے لیے گئے، بعد میں وہاں مستقل رہنے لگے اور وہاں اوراد فتحیہ اور اوراد اثریہ پڑھنے والوں کی رہبری کیا کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور درویشوں کو تربیت دیتے تھے۔ چند ماہ کے لیے آپ کشمیر سے ملک بدر ہو کر بلتستان بھی پہنچے۔ ان چند مہینوں میں آپ نے بلتستان کے علاقوں کا دورہ کیا اور اسلام کو استحکام پہنچایا۔ بلتستان سے کشمیر جاتے وقت یبغو بہرام والی خپلو کی استدعا پر آپ ایک مرید خاص ملک حیدر کو بلتستان چھوڑ گئے، جس کی اولاد اب بھی خپلو خاص اور مختلف علاقوں میں آباد ہے اور اخوند یعنی لوگوں کو دینی معاملات کی رہنمائی کرنے والے کہلائے جاتے ہیں۔ ناظرین، میر شمس الدین عراقی شاہ قاسم فیض بخش بن سید محمد نور بخش کے خلیفہ اور مرید تھے۔ آپ پہلی بار کشمیر سلطان حسین والی خراساں کے لیے ادویات لینے آئے تھے، لیکن سفر میں آپ نے شاندار سفارتی فرائض کے ساتھ ساتھ روحانی اثر و نفوذ بھی بڑھایا اور کشمیر اور بلتستان میں سلسلہ نور بخشیہ کے حلقہ احباب کو پھیلایا، مریدوں کے حلقے قائم کیے۔ خراساں واپسی پر وہاں سے شاہ قاسم فیض بخش نے دوبارہ کشمیر بھیجا۔ اس دفعہ آپ کو باقاعدہ اپنا خلیفہ مقرر کیا اور خط ارشاد فرمایا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں اور آج کل بھی اکثر لکھاری میر شمس الدین عراقی کو شیعہ اثنا عشریہ کا مبلغ قرار دیتے ہیں، جبکہ صوفی سلسلہ نور بخشیہ انہیں اپنا خلیفہ بیان کرتے ہیں۔ مرزا حیدر دولت نے جب کشمیر فرقہ وارانہ بنیاد پر نسل کشی شروع کی تو اس نے کبھی میر شمس الدین کو نور بخشی کبھی شیعہ قرار دیا، جبکہ اس نے ہندوستانی علماء سے جب فتویٰ لیا تو نور بخشیوں کو مرتد قرار دے کر قتل عام شروع کر دیے۔ انہی میں میر شمس الدین عراقی کا بیٹا سید دانیال بھی تھا، جن کو نور بخشی ہونے کے جرم میں اسکردو سے بلوا کر سری نگر میں شہید کیا گیا۔ میر شمس الدین عراقی نور بخشی سلسلے کے ہی پیر تھے، جو کہ شاہ قاسم فیض بخش کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ناظرین، محمد علی کشمیری نے فارسی زبان میں تحفۃ الاحباب کے نام سے ایک کتاب میر شمس الدین عراقی کے بارے میں تحریر کی ہے۔ اس میں انہوں نے ان کی سوانح حیات اور کارناموں کا ذکر کیا ہے، جبکہ سلسلہ نور بخشیہ کی کتب اور روایات میں بھی ان کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھے میر شمس الدین عراقی
جن کو کشمیر میں شیعیت کا بانی قرار دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں جو تفصیل ہمیں موصول ہو سکی ریسرچ کے مطابق ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کو شیعت کا بانی قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ صوفی سلسلے امامیہ نور بخشیہ کے کشمیر میں خلیفہ تھے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء کا کمنٹ میں اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔